بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آفس میں آتے ہی ایک کپ چائے ضرور پیتا ہوں۔ اس روز ابھی میں نے پہلا گھونٹ ہی بھرا تھا کہ اطلاع ملی کوئی صاحب مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، بھجوا دیجیے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور شلوار قمیص پہنے، گریبان کے بٹن کھولے، گلے میں کافی سارا ٹیلکم پاؤڈر لگائے، ہاتھوں میں مختلف قسم کی مندریاں اور کانوں میں رنگ برنگے پہنے ہوئے ایک نیم کالے صاحب اندر داخل ہوئے۔ سلام لیا اور سامنے بیٹھ گئے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ نہایت اطمینان سے بولے، میں بھی ایک میراثی ہوں۔ میں بوکھلا گیا، کیا مطلب؟ وہ تھوڑا قریب ہوئے اور بولے، مولا خوش رکھے، میں کافی دنوں سے آپ سے ملنا چاہ رہا تھا۔ سنا ہے آپ بھی میری طرح، میرا مطلب ہے آپ بھی لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ میں نے جلدی سے کہا، ہاں، لیکن میں میراثی نہیں ہوں۔ اچھی بات ہے، وہ اطمینان سے بولے، میں نے بھی کبھی کسی کو اپنی حقیقت نہیں بتائی۔ میرا خون کھول اٹھا۔ عجیب آدمی ہو تم، تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ یہ دیکھو میرا شناختی کارڈ۔ ہم آج کل قریشی ہیں۔ وہ کارڈ دیکھتے ہی چہکا، مولا خوش رکھے۔ وہی بات نکلی نا، میرا دل چاہا کہ اچھل کر اس کی گردن دبوچ لوں، لیکن کمبخت کا ڈیل ڈول اچھا تھا، اس لیے میں نے خود کو قابو میں رکھا اور آنے کا مقصد پوچھا۔ اس نے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر ٹیبل پر آگے جھک کر بولا، مجھے نوکری چاہیے۔ میں پہلے چونکا، پھر غصے سے بھڑک اٹھا، یہ کوئی کمرشل تھیٹر کا دفتر نہیں ہے، تم نے کیسے سوچ لیا کہ یہاں میراثی بھرتی کیے جاتے ہیں؟ وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا، اپنی مندری گھماتے ہوئے بولا، یہاں نہ صحیح کسی دوسرے دفتر میں ہی کام دلوا دیں۔ کوئی سخت جواب دینے ہی والا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں ایک اچھوتا خیال آیا اور میں مسکرا اٹھا۔ آفس بوائے سے اس کے لیے بھی چائے لانے کے لیے کہا اور خود اٹھ کر اس کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن سی اتر آئی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، سنو، تمہیں بہت اچھی نوکری مل سکتی ہے اگر تم مجھے ہنسا کے دکھا دو۔ وہ ہونکوں کی طرح میرا منہ دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی حالت کا مزہ اٹھاتے ہوئے اسے زور سے ہلایا، ہیلو، ہوش کرو، بتاؤ یہ چیلنج قبول ہے؟ اس نے کچھ دیر پھر مندری گھمائی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ میں حیران رہ گیا، وہ میراثی ہونے کے باوجود مجھ جیسے اچھے خاصے معزز انسان سے ہار مان رہا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے عجیب سا جواب دیا، میں نے لوگوں کو ہنسانا چھوڑ دیا ہے۔ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے لمبا سانس لیا اور بیزاری سے بولا، لوگ اب ہنسنا چھوڑ چکے ہیں۔ میں نے ایک زوردار قہقہا لگایا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ دنیا آج بھی ہنستی ہے، مزاحیہ تحریریں پڑھتی ہے، مزاحیہ ڈرامے دیکھتی ہے، جگتے پسند کرتی ہے۔ اس نے اپنی مندری نکال کر دوسری انگلی میں پہنی اور اپنی بڑی ہوئی شیپ پر خارش کرتے ہوئے بولا، دنیا ہنستی نہیں ہے، دوسروں کی ذلت پر خوش ہوتی ہے۔ میں نے پھر قہقہا لگایا، وہ کیسے بھئی؟ اس نے قمیص کی سائیڈ والی جیب سے سستے والے سگریٹ کی مسلی ہوئی ڈبی نکالی اور میری طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ میں نے ایش ٹرے اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے شکریہ کہا اور سگریٹ سلگا کر گہرا کش لیا۔ میں اس کے جواب کا منتظر تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر اس کی آواز آئی، آپ کا منہ فلسطین کے لومڑ جیسا ہے۔ مجھے گویا ایک کرنٹ سا لگا اور میں کرسی سے پھسل گیا، میری رگ رگ میں طوفان بھر گیا۔ وہ میرے دفتر میں بیٹھ کر مجھے ہی لومڑ کہہ رہا تھا۔ بات تو سچ تھی، مگر بات تھی رسوائی کی۔ میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس سے پہلے میں اس پر چائے کا گرم گرم کپ ڈال دیتا، وہ جلدی سے بولا، آپ کا ایک جگری دوست شہزاد صغیر ہے نا؟ میں پوری قوت سے چلایا، ہاں پھر؟ وہ فوراً بولا، اس کی شکل بینکاک کے جمیندار جیسی ہے۔ میں نے بوکھلا کر اس کا یہ جملہ سنا، کچھ دیر غور کیا اور پھر بے اختیار میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ 3-4 منٹ تک آفس میں میرے کہکہے گونجتے رہے۔ بڑی مشکل سے میں نے خود پر قابو پایا اور دانت نکالتے ہوئے کہا، شرم کرو، وہ میرا دوست ہے۔ میری بات سنتے ہی میراثی نے پوری سنجیدگی سے کہا، ایسی ہنسی آپ کو اپنے اوپر لگنے والی جگت پر کیوں نہیں آئی؟ میں یکدم چونک اٹھا۔ ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ ہمارے معاشرے میں واقعی وہ چیز زیادہ ہنسی کا باعث بنتی ہے جس میں کسی دوسرے کی ذلت کا سامان ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹیج ڈراموں اور عام زندگی میں جب ہم کسی دوسرے کو ذلیل ہوتے دیکھتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ فریش ہو جاتے ہیں۔ کوئی بندہ چلتے ہوئے گر جائے، کسی کی گاڑی خراب ہو جائے، کسی کے پیچھے کتا دوڑ لگا دے، کسی کی بس نکل جائے اور وہ آوازیں لگاتا رہ جائے تو ہماری ہنسی نہیں رکتی۔ یہی عمل اگر ہمارے ساتھ ہوا ہو اور دوسرے ہنسے تو ہم غصے سے بھر جاتے ہیں، گویا ہنسنے کے لیے کسی کا ذلیل ہونا لازمی امر قرار پا چکا ہے۔ یہی رویہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں در آیا ہے۔ ہمیں اپنے سکھ سے اتنی راحت نہیں ملتی جتنے کسی کے دکھ ہمیں سکون دیتے ہیں۔
یہاں جو انسان اچھی نوکری پر ہے وہ بڑی طمانینت سے مسکراتے ہوئے بے روزگار کو اٹھتے بیٹھتے اپنی کامیابیوں اور اس کی ناکامیوں کی وجوہات بتاتا ہے، چاہے بے روزگار اس سے 100 گنا زیادہ صلاحیتوں کا مالک ہی کیوں نہ ہو۔ ہم وہ قوم بن چکے ہیں جو کسی بھوکے کو دیکھتے ہی اپنے لیے کھانا منگوا لیتی ہے۔ ہم اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی میں اے سی آن کر کے جا رہے ہوں تو ہمیں سڑک پر اپنے بیوی بچوں کا بوجھ اٹھائے سائیکل پر جاتا ہوا غریب آدمی بہت لطف دیتا ہے۔ ہمارے سامنے کسی کمزور کو مار پڑ رہی ہو تو ہم بڑی دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرانے لگتے ہیں۔ ہم اپنی کامیابیوں کو اپنا حق سمجھ کر انجوائے کرتے ہیں اور ناکام انسان کو محنت کرنے کے مشورے دیتے ہیں۔ جس کے پاس اپنا گھر ہے وہ کرائے کے گھر میں رہنے والے کی بے بسی کا مزہ لیتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے اسے یہی نصیحت کرتا ہے کہ کچھ گھر بنانے کا بھی سوچو۔ حالانکہ جو انسان کرائے پر رہتا ہو اس سے زیادہ اپنا گھر بنانے کی خواہش بھلا کون کر سکتا ہے؟ کسی کی گاڑی یا موٹر سائیکل نہر میں جا گرے تو نکالنے والے کم اور انجوائے کرنے والے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اذیت میں ہم ہوتے ہیں اور مسکرانے کے لیے پورا زمانہ۔ ہم میں سے ہر شخص کی مجبوریاں اور ذلتیں دوسروں کو ہنسانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ ہم سب بیک وقت تماشا بھی ہیں، تماشا گر بھی اور تماشائی بھی۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔